کہ حاسدین کا شر بھی بہت بڑا شر ہوتا ہے، لہذا کبھی اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے تو کوئی حسد ہی نہیں کرتا تو مجھے کون نقصان پہنچائے گا. ایسا نہیں ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، ما خلا جسد من حسد، دنیا میں کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے، اس لیے رات کو انسان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمام چیزیں اسے کسی بھی درجے میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. تبھی تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی شر کی چیز ہے تبھی تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے یعنی چوہا اور اس طرح کے جانور، یہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتے ہیں. یہ کہ احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ رات کو سو گئے، بس آئے بستر پہ پڑے سو گئے، وہ احتیاط نہیں کرتے، نہ وہ رقیہ پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور نہ ہی کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں. تو رات کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے دروازے کا تالا اچھی طرح لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے کہ چور کو کوئی راستہ مل جائے آنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی الیکٹرانک کوئی چیز ہے آپ جلا کے سو جائیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہیٹر کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں سردیوں میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اس میں گیس لیک ہو رہی ہو. ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں کہ سوتے ہوئے میں انسان کی موت واقع ہو گئی. تو ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے، اور جو شر کی چیز ہوتی ہے اس سے بچنے کا، اس کے شر سے بچنے کا انسان پہلے سے اہتمام کرتا ہے. تو اسی میں رات کی وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جو میں انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو کیا پڑھنے کا حکم دیا جس سے ہماری رات کے شر سے حفاظت ہو سکتی ہے. یہ تو ہمیں اس صورت سے دوسرا سبق ملا. تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جادو اور ٹونے والوں سے دور رہنا چاہیے. آپ کو ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جادو کرتے ہیں اور اس طرح کی مختلف قسم کی اشیاء میں پڑھتے ہیں. وہ ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. بعض دفعہ میرے پاس ایسی کالز آتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یا ہم نے کرائے پہ ایسے لوگوں کو گھر دیا ہوا ہے جو ہر وقت تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کرایہ داروں کو آپ گھر سے نکال دیں، کیونکہ ان کے برے اثرات آپ پر بھی پڑیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک جن بھگانے، اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو جنات کے علاج کے نام پہ کام کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے ہم جنات کا علاج کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں جنات بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں اور یہ اس قسم کی شر کی چیزیں بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں. ان لوگوں سے جتنا دور رہیں گے آپ عافیت میں رہیں گے. اس لیے کسی ایسے شخص کو کرائے پہ گھر نہ دیں جو یہ جادو ٹونوں میں اور زیادہ ان تعویذ گنڈوں میں اور فلیتوں پلیتوں میں لگا رہتا ہے. ان سے اپنی جان چھڑائیں، ان سے دور رہا کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے. حاسدین کے شر سے بچنے کا ایک طریقہ تو سورہ فلق میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہمیں حاسدین کے شر سے بچا جا سکتا ہے، وہ طریقوں کو اختیار کر کے. بلکہ اس سے بھی پہلے کا نمبر یہ ہے کہ حاسدین کا شر بھی بہت بڑا شر ہوتا ہے، لہذا کبھی اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے تو کوئی حسد ہی نہیں کرتا تو مجھے کون نقصان پہنچائے گا. ایسا نہیں ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، ما خلا جسد من حسد، دنیا میں کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو. کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی کو جیلسی ہونے لگتی ہے کسی کو دیکھ کر. تو آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو عین ممکن ہے کسی کو کوئی اس نعمت کو دیکھ کے خوش ہو اور آپ کو دعائیں دے، اور کوئی اس نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا شروع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اتنے اہتمام سے یہ صورت نازل نہ فرماتے. اس لیے حاسدوں کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، قرآن و سنت میں اور بھی طریقے ہیں. وہ طریقے کیا ہیں کہ آپ کو جس کے بارے میں وہم ہو، بلکہ آپ کو جس کے بارے میں خیال ہو، وہم کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، تو اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو بڑھ چڑھ کے بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے سامنے معاملہ ہلکا رکھا جائے، بلکہ اپنی نعمتوں کو اس سے چھپایا جائے. اللہ نے آپ کو اگر دولت دے دی ہے، آپ کی اچھی تنخواہ ہے، آپ کے کاروبار میں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو ہر شخص کو نہ بتائیں آپ. کچھ لوگ تو ہوں گے جو آپ کے اس پروفٹ کو سن کے خوش ہوں گے، کچھ ہوں گے جو جلیں گے، پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. نظر بھی کہا جاتا ہے کہ حاسدوں کی زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نعمت کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں. یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے. جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا حکم دیا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو. تو
تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، اس لیے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ سب بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے جوان بیٹے اور سب ایک ہی باپ کے ہیں، یعنی ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، تو وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے، تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، اور میں نے جیسے بتایا نظر عمومی طور پر حاسدوں کی لگتی ہے، تو اس لیے یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے سامنے اپنی نعمت کو بیان نہ کیا جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تو بڑے مالدار تھے، وہ کیا کرتے تھے، مدرسے میں تو مالدار بھی پڑھتے ہیں، غریب بچے بھی پڑھتے ہیں، بہت مالدار تھے، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، اب کھانا ان کے گھر سے مرغ و مسلم، غریب بچے بیچارے وہاں بیٹھ کے کدو پکا ہوا ہوتا تھا وہ کھا رہے ہوتے تھے۔ تو اب ایک شخص نے ان سے دوستی لگا لی، جب ان کے گھر کھانا آتا وہ بھی آگے بیٹھ جاتا، ایک طالب علم نے نا، ایک غریب طالب علم نے ان سے کیا لگا لی، دوست۔ اب ان کے گھر سے آ رہا ہے، مرغے آ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب وہ اس کو منع بھی نہیں کر پاتے کہ یار میں مرغا کھاؤں، یہ دال کھائے اچھا نہیں لگتا نا، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو اس طالب علم نے جو مالدار تھے ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے گھر سے اچھا کھانا آتا ہے، میں وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہوں، ایک دو غریب طالب علم میں وہ بغیر پوچھے شامل ہو جاتے ہیں، تو میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، یہ جو قرآن میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ مانگے کی چیز بھی نہ دے، وہ بڑا برا آدمی ہے، تو یہ منع کرنا کیا ہے، کیسا ہے؟ حضرت فرمایا فوراً منع کر دیں، بولے یہ میرے لیے آیا ہے، آپ کے لیے نہیں آیا۔ کیوں بغیر پوچھے بیٹھ رہا ہے وہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طالب علم کے سامنے مرغے کھانا اچھا نہیں ہے، بھائی غریب کو بھی تو چاہیے کہ جب تمہاری استطاعت مرغے کی نہیں ہے تو مرغے پہ رال ٹپکانا یہ اور زیادہ برا ہے، جو ہے استطاعت وہ کھاؤ نا، کہ دال کھا کے لوگ بڑے نہیں ہوئے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے وہ اپنے حساب سے اسی حساب سے سمجھے کہ بھائی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو غریب مالدار کو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کتنے غریبوں کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بیچارہ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا ہے، تو کیا اس کو لینڈ کروزر سے منع کر دیں؟ تو کہے گا میرے پاس پیسہ کس بات کا بھائی، پھر میں اگر میں نے بھی رکشے میں جانا ہے تو یہ اللہ کی نعمت مجھے کیوں ملی ہے؟ تو غریب کو کہا جائے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ رہنے دو، آپ اسے دیکھ کے راہ لیں، مت ٹپکاؤ، وہ چھن جائے گا پیسہ، آپ کا بھی چھن جائے گا، وہ مرغے کھا کے بھی قبر میں جائے گا، آپ دال کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ گے قبر میں، مرغے کھانے والے جلدی مرتے ہیں۔ تو غریب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مالداروں پہ راہ لیں، مت ٹپکاؤ۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو کہ کوئی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا، اب وہ ہمیں یعنی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا تو پھر تو چلو بچا بھی جا سکتا ہے، لیکن مدرسے میں تو کھانا روز ہی ہے نا، اب کیا ان کے لیے الگ کمرہ بنائیں کہ آپ کے گھر سے مرغا آتا ہے تو آپ چارپائی کے نیچے گھس کے کھایا کریں تاکہ غریب بچوں کی نظر نہ پڑے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس میں غریب کو چاہیے کہ بھائی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس پہ رشک نہ کرو، نہ حسد کرو، نہ رشک کرو، یار تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے، تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو مرغے کھا لے، ہمیں تو دال میں ہی مرغے کا مزہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ تو یہ جو نیچ پنا ہے نا، کسی کو مرغا کھاتا دیکھ کے اس کے مرغے پہ رالے ٹپکانا، کیونکہ پھر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں غریب احساس کمتری میں آئے گا، پھر تو ہر چیز میں آئے گا وہ، پھر تو مالدار کو چاہیے کپڑے بھی اچھے نہ پہنے، وہ پھٹے پرانے غریبوں جیسے کپڑے پہنے۔ تو مدرسے میں پھر مالدار طلبہ کو ہم اگر یہ کہیں کہ تم کھانا بھی وہی کھاؤ جو مدرسے میں کدو پک رہا ہے، اور ہمارے دور میں جو کدو پکا کرتا تھا اللہ بس مغفرت فرمائے پکانے والے کی بھی اور کھانے والوں کی بھی، اب تو مدارس میں پھر بھی بڑے اچھے حالات ہو گئے، تو ہمارا اپنا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، ہمیں گھر سے جیب خرچی ملتی تھی، ہم پتلی گلی سے نکل لیتے تھے باہر جا کے جو ہے نا وہ ڈبو کے چائے میں چیزیں کھا رہے ہوتے تھے، تو کبھی کھا بھی لیتے تھے، کبھی باہر جا کے، گھر سے نہیں کھانا، اتنی لفٹ نہیں کرائی ہمارے گھر والوں نے، وہاں بھیجے، پیسے دیتے تھے ابھی جو کھانا ہے کھا لینا۔ تو اب اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالدار اپنے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے، غریب اپنے حساب سے گزارے۔ صحابہ میں بھی ایسا تھا، غریب بھی تھے مالدار بھی تھے، غریب مالداروں کو دیکھ کے حسرت نہیں کرتے تھے، بھائی تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ ہم نے تو ایسے متضاد لوگوں میں نے زندگی گزاری ہے، طلبہ میں یہ کروڑ پتی طالب علم اور یہ بیچارے کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، دونوں سے ہماری گپ شپ ہے، دونوں سے دوستی ہے، اور سب آپس میں دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے نہ وہ اس کو دیکھ کے رش کر رہا ہے۔ تو ایسے متضاد لوگوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے، کیونکہ اسکولوں میں تو ایک ہی اسٹینڈرڈ کے لوگ آتے ہیں، اچھے اسکولوں میں سارے مالدار آئیں گے،
غریب اسکولوں میں سارے غریب بچے. مدارس میں ایسا نہیں ہے. مدارس میں طلبہ میں بڑا فرق ہے. یہ طالب علم کروڑ پتی ہے, یہ طالب علم انتہائی غریب ہے. یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ گاؤں کا ہے, یہ شہری ہے, اس کے ابا بریگیڈیئر ہیں تو اس کے ابا موچی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. میرے شاگردوں میں ایسے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوں, ایک کے والد فوج میں بریگیڈیئر ہیں, دوسرے کے ابا سبزی بیچتے ہیں, موچی ہیں, سبزی بیچتے ہیں, چوکیدار ہیں کہیں. ایسے متضاد, کیونکہ علم دین میں تو یہ فرق نہیں ہوتا نا کہ مالداروں کے لیے الگ, اور یہ بھی مدارس کی خصوصیت ہے. دیکھو مدارس نے یہ فرق نہیں رکھا, اسکولوں میں یہ فرق ہے, مالداروں کے لیے ایجوکیشن سسٹم الگ. مدارس سب کو ایک جیسی تعلیم دے رہے ہیں, رویہ بھی سب کے ساتھ ایک جیسا. پھر ٹیچروں میں بڑا فرق ہے. ہمارے جامعہ میں بعض ٹیچر ایسے ہیں بہت ہی غریب, بعض ٹیچر ایسے ہیں وہ مدرسے سے تنخواہ ہی نہیں لیتے, وہ اتنے مالدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ کی ضرورت, اور الٹا پیسے دے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, اپنی بہترین گاڑیوں میں آتے ہیں وہ. تو ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ماحول میں تو بھائی مالدار بھی رہے گا, غریب بھی رہیں گے. تو غریب آدمی کو چاہیے مالداروں کو دیکھ کے رالے نہ ٹپکائے, ٹھیک ہے نا, بولے اللہ نے اس کو دیا ٹھیک ہے. تو چونکہ اگر ہم مالدار کو کہیں نا کہ یوں اپنا لائف اسٹائل, تو پھر وہ ہر چیز میں وہ بیچارے کو گاڑی بھی چینج کرنی پڑے گی, وہ ایف ایکس لے لے گا 40,000 میں قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ والی گاڑی رکھنی پڑے گی اس کو, کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے. تو جب وہ لباس اچھا پہن رہا ہے, گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے, گھر اچھا ہے, کھانے بھی اچھا دو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا کھا رہا ہے. اب اس کے لیے الگ دسترخوان نہیں ہے مدرسوں میں, تو وہ بیچارے وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے ان کو کہا کہ وہ طالب علم آتا ہے تو طلبہ کو منع کیا کہ کوئی طالب علم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے. کہا آپ خود کسی کو کھلانا چاہیں اپنے ساتھ بٹھا دیں. پھر وہ یہی کرتے تھے, گھر سے 2-3 آدمیوں کا اکٹھا منگواتے تھے, پھر 2-3 طلبہ کو اپنے ساتھ خود ہی بٹھایا کرتے تھے کہ آ جاؤ. لیکن اس میں بھی جو زیادہ مستغنی تھے وہ نہیں جاتے تھے, وہ بلاتے بھی تھے, کہتے نہیں بھائی آپ کھاؤ, ہمیں اللہ نے دیا ہم یہ کھائیں گے. اور یہ تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں نا, وہ ایک دفعہ بلایا چلے جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی ہمارے واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی جو بھی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو نیمبو نچوڑ کے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا. بھائی نیمبو نچوڑ دیا تو چلو ذائقہ ہو گیا, تو اب میرا بھی حق ہے تھوڑا سا میں بھی. تو ایک آدمی نہاری کھا رہا ہے, نہاری میں نیمبو بڑا مزہ کرتا ہے, تو وہ نہاری کھا رہا ہے اور مرچیں لگ رہی ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, تو یہ کیا نہاری میں نیمبو نچوڑ دیا کہ چلو دونے والے میں بھی کھا لیتا ہوں. نیمبو نچوڑ کے کھانا شروع کیا, اس کو غصہ ہے, اس نے ایک تھپڑ لگایا, یہ رکا نہیں. کہہ رہے میرے ابا بھی مجھے مار مار کے ہی کھلایا کرتے تھے, میرا باپ بھی مجھے. تو غیرت جب ہوتی ہے تو دوسرے کے کھانے کو دیکھ کر رال ٹپکتی نہیں ہے, اور جب غیرت ختم ہو جائے, دوسرا منع بھی کر رہا ہو تو آدمی گھس جاتا ہے. تو استغنا پیدا کریں طبیعت میں. جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بہت دیا ہے, بس دوسرے کے پاس دیکھو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, دوسرے کے پاس پیسہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں الحمدللہ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, مدرسوں میں, اسکولوں میں نہیں پڑا, کالجوں میں نہیں, ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ. مدرسوں میں علماء صلاح میں یہ لوگ زیادہ ہیں کہ کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ یار چلو ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس آ گئی. ورنہ جیلسی ہوتی ہے انسان کو, اچھی گاڑی آ گئی خوشی ہو رہی ہے, اوپر اوپر سے نا بول رہا ہے بہت خوش, اندر سے دل جل رہا ہے کم بخت ہے, کہاں سے آتا ہے. ہم لوگ ایسے ہی یار, ہم تو اسی میں گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کم بخت کے پاس. ایک آدمی آیا نا میرے پاس, کہنے لگا مجھے ایک غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا غم اس بات کا لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. یار چلو کہہ رہے میں بھی محنت کر رہا ہوں, میرے پاس نہیں آ رہا, میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بھی محنت کرے اس کے پاس بھی نہ آئے. کہہ رہے ایک غم اس کا ہے کہ میرے پاس آ کیوں نہیں رہا, دوسرا پھر ان کے پاس کیوں آ رہا ہے بھائی. تو یہ ڈبل مستقل غم پالا ہوا ہے لوگوں نے. تو ایک غم تو ہلکا کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں یار, کھانے دو اچھا اس کو. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے, آپ کی شادی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی نا کم عمر سے, اس پہ لوگ جیلسی کرتے ہیں, تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ ایسا لوگ آ کے گھر بگاڑتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. عورتیں آ کے فساد میں چاہتی ہیں کہ ان کے طلاق دلواؤ ان میں. کوئی کسی کی نعمت پر خوش, اچھا میاں مل گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا, خاتون جو تھی نا ان کے بارے میں سنا تھا بدصورت ہیں, میاں بڑا ہینڈسم مل گیا ان کو. میاں کیا مل گیا, بڑا خوبصورت ہو ہینڈسم آدمی. تو وہ گھر والے تو گئے, عورتیں تو جاتی ہیں نا, عورتیں بیٹھتی ہیں, انہوں نے بتایا کہ عورتیں حسد کر رہی تھی اس کمبخت کو کہاں سے مل گیا, یہ لڑکی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے, اس کو دولہا کہاں سے مل گیا. خوش ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, ابے ہم تو پٹا پٹا کے تھک گئے,
ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے یہ غریب لڑکی ہے, صورت بھی اچھی نہیں, وہ میاں کو ایسا پلا پلایا پورا ہینڈسم آدمی مل گیا. تو جیلسی ہر جگہ کیا چل رہا ہے, حسد, جلن. تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جو خوش ہونا سیکھ جائے نا, اس کی اپنی زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. یار اللہ نے تیرے سر پہ بال اگا دیے, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, بڑی خوشی ہوئی یار, میرے نہیں ہو رہے, اللہ نے تمہارے سر پہ بال اگا دیے. یار تمہاری 4 ہو گئی, ماشاءاللہ, بڑی خوشی. ہماری تو ابھی تک ایک بھی نہیں, افسوس تو ہو رہا ہے, لیکن تمہاری 4 دیکھ کے تو میری 4 نہیں, خوشی تو ہو رہی ہے نا کم از کم. یار تم اتنی عمر کے ہو مگر تمہیں ایک کم عمر مل گئی, یا تم اتنی بس صورت خاتون ہو مگر تمہیں ایک بڑا انجینئر مل گیا, تمہیں ڈاکٹر مل گیا, بڑا اچھا میاں مل گیا, بڑی خوشی ہوئی. اس طرح کی چیزوں سے خوشی منایا کریں. گاڑی مل گئی آپ کو, ماشاءاللہ, آپ کی جاب اچھی لگ گئی, اچھا اگلے ہفتے یو ایس اے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ, جاب مل گئی آپ کی, بڑی دل سے خوش ہونے کی کوشش کیا کریں. جب تھوڑے دن تک مصنوعی کوشش کریں گے تو دل خود بخود خوش ہونا. علماء کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے جیلسی ہے نا, اس کی تعریفیں شروع کر دو اور منہ سے بولا کرو اللہ نے تمہیں بہت اچھا دیا, اللہ اور دے. یہ دعا مانگو گے تو وہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ وہ حسد کے جراثیم کو یہ مارتی ہے, پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے.